پھر چوتھی منزل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عالم بالا سے ایک نور کی مسند نازل ہوئی، جس پر اس نوری فرشتے نے مجھے سوار کیا اور خود وہیں یہ کہتا ہوا رہ گیا، اب نہیں ہے میری طاقت اے نبی کر سکوں میں پرواز 1 انچ بھی۔ اللہ اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ نور کی مسند مجھے لے کر چلی، جس نے ایک آن میں 70,000 نور کے پردے طے کیے، جس میں ہر ایک کا دل 500 برس کی راہ کا تھا، یہاں تک کہ میں ایک سونے کے میدان میں پہنچا۔ وہاں ایک فرشتہ جو اس جگہ کا چوکیدار تھا آیا اور مجھے ایک موتی کے پردے میں لے گیا، اور ساتھ ہی اس نے اس کے پردے کو ہلایا۔ وہاں سے دریافت کیا گیا کون ہے؟ فرشتے نے کہا میں سونے کے عالم میں یا سونے کے فرش کا دروغہ ہوں، اور میرے ساتھ امام الاولین و آخرین حضور رب العزت کے بلاوے پر تشریف لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی اندرون پردہ ایک فرشتے نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور فرشتے کے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکالا، مجھے معلق اٹھا لیا اور ایک طرف یعنی جنت کے خوبصورت تخت پر بٹھا دیا۔ وہ تخت یا وہ رفرف مجھے لے کر چلا جو ہزارہا نور کے پردے، جن پر ہر پردہ 500 برس کی راہ کا تھا، طے کرتا ہوا، اور وہ رفرف ایک مقام پر لے کر پہنچا جہاں سفید برف کا عالم ہے، اور وہاں ان گنت ملائکہ صفے باندھے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس زور و شور سے کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اور وہ فرشتے معبود کی حمد و ثنا میں اتنے مدہوش ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ ہر فرشتے آپ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بہتر کوئی خوبصورت قوم نہیں دیکھی جیسی کہ یہ پیارے ملائکہ کی صفے مشرق و مغرب تک تھی، اور سبوح القدوس کا ذکر ان کے زبانوں پر اس طرح جاری تھا کہ اس سے پہلے میں نے ایسی ہنگامہ خیز صدا کبھی نہیں سنی، اور نہ ہی ایسی نورانی صفے کبھی اب تک میری نظروں سے گزری۔ اللہ اللہ، اس منظر سے آپ کے قلب پر خوف طاری ہوا، اور آپ نے بحضور قاضی الحاجات دعا کی، اے خدائے دو جہاں رب العلا، میرے دل کو استقامت کر عطا، کیسا ذیشان یہ منظر ہے یہاں، مرحمت کر اس کی تو تاب و تواں۔ اللہ اللہ، تیری یہ مخلوق ہے جس کے آگے ہے نہ عالم کوئی شے، خوف کیسا یہ مجھ پر طاری ہوا، کیا کہیں عرش معلی آ گیا، آئی کانوں میں وہی پیاری صدا، عرش اعظم دور ہے اے مصطفیٰ، یہ تو وہ پیاری صفے ہیں اے نبی، منتظر ہیں جو کہ میرے حکم کی، یہ تو ہے ایک میرے بندے کا مقام جس کا تم سنتے ہو اسرافیل نام۔ اور سورۃ اسرافیل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس القائے ربی سے میرے دل کو کمال قوت حاصل ہو گئی۔ اب میں رفرف پر مطمئن چلا جا رہا تھا، اچانک وہ رفرف ٹھہر گیا، جہاں میں نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل کھڑے ہیں، جن کے پاؤں ساتویں زمین کے نیچے تحت الثری پر ہیں، اور سر عرش سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے 4 بازو ہیں جو مشرق مغرب کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور سور منہ میں لیے کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اسرافیل نے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے تمام جہان سے زیادہ قوت عطا کیجیے، جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور سر سے لے کر قدم تک تمام بال اور چہرے پر زبانیں جو پروں کے نیچے ڈھکی ہوئی ہیں، اور انہیں عنایت فرمائی کہ جس زبان کی گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے کتنی ہے۔ اسرافیل اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر تمام دریاؤں اور سمندروں کا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے تو ان کے سر پر ایک قطرہ بن کر بھی نہ ٹپکے۔ وہ اللہ کی ذات عالی جاں سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ رات دن میں اسرافیل کو 3 مرتبہ دہشت الہی سے لرزہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے غضبناک عذابوں کے خوف سے اندر ہی اندر گھل کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کمان کی زہرہ، اور پھر وہ اس کی شان جبروت کا خیال کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ اگر ان کے آنسو جمع کر کے زمین پر ڈالے جائیں تو عالم میں طوفان نوح سے زیادہ پانی پانی ہو جائے۔ اسرافیل، یہ خوف خدا، اس قدر لرزہ خدائے پاک کا، یہ جسامت، یہ قد و قامت، تیرا مشرق و مغرب کو جن سے پر کیا وہ کبھی ہیکل نہیں جس کا جواب۔ اس پر اس قدر خوف عذاب، فی الحقیقت اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے یوں ہی خوف کرنا چاہیے۔ لیجئے خود مصطفیٰ کی ایک مثال، کس قدر مولا کی دہشت ہے کمال۔